عزیزان گرامی، اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، فرمایا اے حبیب مکرم نور مجسم نبی رحمت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مومنین، یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ علماء مصطفیٰ، وہ کلام جو آپ پر نازل کیا گیا، جب اس کلام کی تلاوت کو سنتے ہیں تو اس کلام کا حرف حرف ان کے دل میں اتر جاتا ہے، اس کا لفظ لفظ سحر بن کر، انمٹ نقوش بن کر، اپنی وجد آفری کیفیت سرور اور بہترین عظمتیں ان کو بانٹتا ہوا، تقسیم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ سچے کامل مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی اس کے سامنے اے حبیب جو قرآن پاک آپ کے قلب اطہر پہ نازل کیا گیا، جب بھی اس کے سامنے تلاوت کی جائے گی، اس کی سماعتوں کے اندر وہ آواز حسین آئے گی تو ترا اعینہم تفیض من الدم، اے حبیب آپ دیکھیے گا ان کی آنکھوں کی طرف، اے حبیب آپ دیکھیے گا اعینہم ان کی آنکھوں کی طرف تفیض من الدم، وہ لفظوں کا ایسا اثر ہوگا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے گے۔ یقولون، وہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے ربنا آمنا، اے ہمارے پالنے والے، اے پیدا کرنے والے رب، اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں ماننے والوں کے اندر، گواہی دینے والوں کے اندر لکھ دے، شامل فرما دے۔ عزیزان گرامی، جب میں اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑاتا ہوں، میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ایما قوم امر فیہم بالمعاصی، اب یہ فکر ہمارے اذہان کے اندر اس قدر جڑ پکڑ چکی ہے کہ بس میں نماز پڑھتا رہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، میری عبادتیں قضا نہ ہو، چہ جائے کہ کوئی گڑھے میں گر جائے، کوئی اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے دور ہو جائے، کوئی بے نمازی ہے بے نمازی رہے، میری بلا سے بے نمازی رہے، مجھے فکر کرنی ہے تو اپنی کرنی ہے۔ فرمایا یہ خود غرض فکر ہے، یہ خود غرض فکر ہے۔ ایک مسلمان کی فکر کیا ہونی چاہیے، ایک مومن ایک کامل کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ ایک مومن کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے اندر داخل کروانا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے محلے کے اندر، ہماری گلیوں کے اندر کتنے جوان ہیں جو سارا دن بلیٹ پر بیٹھتے ہیں؟ ہمارے کتنے جوان ہیں جو سارا دن سلون پر بیٹھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے؟ لیکن جب ہم مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو میں آپ سے اور اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا کبھی ہم نے رک کر ان سے پوچھا ہے میرے بھائی آؤ چلتے ہیں اللہ کے حضور نماز پڑھ کے آتے؟ مجھے اپنی فکر ہے، میں خود نماز پڑھتا ہوں، لیکن میرا 24 سال کا کڑیل جوان بیٹا صبح کو لحاف اوڑھ کر سویا رہتا ہے، کبھی میرے دل میں غیرت جاگی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کبھی یہ دل میں غیرت جاگی ہے میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن وہ میری بیوی جس کے لیے میں رات دن محنت کرتا ہوں، مشقت اٹھاتا ہوں، صبح سے لے کر شام
شام تک دکان پر بیٹھتا ہوں، کسٹمر آتے ہیں دماغ اپنا کھپاتا ہوں، سامان فروخت کرتا ہوں، شام کو تھکا ہرا آتا ہوں۔ یہ میری بیوی میرا اتنا بھی کہا نہیں مان سکتی کہ یہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر فرض نماز ادا کر سکے۔ کبھی یہ فکر بھی آئی ہے وہ نوجوان جو شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں، کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے ان کی بھی اصلاح کرنی ہے؟ وہ نوجوان جو غلط کاریوں کے اندر ملوث ہے، جن کی جوانی کا ایک ایک لمحہ لہو و لعب کے اندر گزر رہا ہے، کبھی یہ فکر دامنگیر ہوئی ہے کہ میں اپنے آپ کو تو بچا رہا ہوں لیکن یہ جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کو کون بچائے گا؟ ان کے بارے میں کون تڑپ رکھے گا، کون فکر رکھے گا، کون سوچے گا کہ ان کو بچا کر جہنم کی آگ سے انہیں جنت کا دولہا بنانا ہے؟ یہ فکر میں نے کرنی ہے، یہ فکر آپ نے کرنی ہے۔ اگر میرا بچہ 10 سال کا 20 سال کا بچہ اگر غلط صحبت کا شکار ہو جائے، میری راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، میرا بستر وہ نرم گداز بستر کانٹوں کا بن جاتا ہے، رات کو تنہائی میں میرے اشک تھمتے نہیں ہیں، دیواروں کو گلے لگا لگا کے روتا ہوں اور اپنی بیوی سے کہتا ہوں دیکھو میرا نوجوان بیٹا میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، کیا کروں، کیسے اسے بتاؤں، دل کی تڑپ کیسے بتاؤں، اپنا درد کس کو بتاؤں کہ میں نے اس کو کتنا اس مقام تک پہنچانے کے لیے کتنی محنتیں کی، کیا مشقتیں اٹھائی۔ میں نے رات دیکھی نہ دن دیکھا، میں نے سب معاملہ کیا لیکن اس کو اتنا بڑا کیا، کیا اس وقت کے لیے میں نے اس کو بڑا کیا تھا، اس وقت کے لیے میں نے اس کو پڑھایا تھا؟ یہ فکر اپنے بیٹے کے لیے ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی کے لیے نہیں ہے جس کا رشتہ میرے ساتھ کلمہ کا ہے۔ مجھے یہ فکر ہے میری دہلیز پر میری بیٹی بیٹھی ہے، میں نے اس کے ہاتھوں پہ حنا لگانی ہے، مہندی لگانی ہے، اس کی ڈولی اٹھانی ہے، اس کے لیے جہیز اکٹھا کرنا ہے، اور جب اس کی ڈولی اٹھے تو شام سے اٹھے، جب اس کی ڈولی اٹھے، جب اس کی شادی ہو تو کمکمے لگے ہونے چاہیے، چراغ ہونا چاہیے، گلیوں کے اندر پتیاں نشاور ہونی چاہیے، پتہ لگے ملک صاحب کی بیٹی کی ڈولی اٹھ رہی ہے۔ یہ فکر رات دن مجھے ادھورا کر دیتی ہے، پورا کر دیتی ہے، بچی کی فکر ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو جہنم کی طرف جا رہی ہے، اس کی فکر کون کرے گا؟ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ یہ فکر کون کرے گا؟ یہ تڑپ کس میں آئے گی؟ یہ درد جب ہمارے سینوں میں آ جائے گا پھر رات بھی ہماری انوکھی ہوگی، دن بھی ہمارا انوکھا ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ تیار عشق میں اس تیار کی بات نہیں ہے، کہا تیار عشق اور ہے، تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ وہ کون سا نیا زمانہ ہے، وہ کون سی نئی صبح ہے؟ ورنہ وہ ایسی صبح ہے جس کے اندر جب صبح کو نکلتے ہیں تو یہ درد لے کر نکلتے ہیں، کسی حضور کے غلام کو نمازی بنانا ہے۔ میرے آقا فرماتے ایما قوم حمل فیہم بالمعاصی، فرمایا جب کوئی قوم گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، گناہ کرتی ہے، فرمایا ہم اعز و اکثر، چاہے وہ قوم عزت والی ہو، وہ قوم تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو، فرمایا جب اس قوم کے بڑے اپنے جوانوں کو گناہوں میں لت پت دیکھیں اور مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھیں، جب اس قوم کے بڑے اپنے جوانوں کو شراب کے نشے میں دھت دیکھیں، جب اس قوم کے بڑے اپنے نوجوانوں کو بے نمازی دیکھیں، ان کے ساتھ کھائے بھی صحیح، پیے بھی صحیح، اٹھے بھی صحیح، لین دین بھی ہو، لیکن ان کے دل کے اندر یہ غیرت نہ آئے کہ یہ میری قوم کے جوان ہیں، یہ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، انہیں راستے پر لانا ہے۔ جب یہ فکر نہیں آتی، میرے آقا فرماتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اِلَّا أَمَّهُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ، جب اللہ ان نوجوانوں کو پکڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ صرف ان کو نہیں پکڑتا بلکہ اس قوم کے بڑوں کو بھی پکڑتا ہے جنہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی تھی۔ مجھے اپنی فکر ہے، آپ کو اپنی فکر ہے، اور میرے آقا کو ساری امت کی فکر ہے، میرے آقا کو ساری امت کا درد ہے، یہ احساس ہے۔ غاروں میں روئے، تنہائیوں میں روئے، غار ہرا میں جا رہے، غار سور میں جا رہے، کہاں کہاں نہیں جا رہے،
اتنا گریہ کیوں فرماتے ہیں؟ اتنا تضرع زاری کیوں فرماتے ہیں؟ اتنے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں۔ آگے سے میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے اپنی گناہگار امت کی فکر ہے۔ مجھے بتائیے سردی کی ٹھنڈی صبح کے وقت جب گرم بستر کے اندر ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ادھر سے دل آویز آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، کبھی ہمارے دل کے اندر یہ بات آئی ہے یار سونے کے لیے پھر بھی وقت مل جائے گا، پتہ نہیں اٹھے رب کو راضی کرنے کا موقع ملے گا نہیں؟ کبھی اٹھے ہیں ہم، کبھی اس سے تعلق جوڑا ہے اپنا، کبھی اس سے اپنے دل کی تاروں کو جوڑا ہے، کبھی اس کی منشا کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی فکر ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، کبھی جذبہ بیدار ہوا ہے کہ چلو بستر کو چھوڑتے ہیں، چلو جا کر اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ جو سجدے میں مزہ ہے وہ گرم لحاف لپیٹ کر سونے میں مزہ نہیں۔ اقبال کہتے ہیں بتاؤ ذرا اللہ فرما رہے ہیں کس قدر تم پہ گرا صبح کی یہ بیداری ہے، ہاں ہم سے کب پیار ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند ہی تمہیں پیاری ہے۔ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند ہی تمہیں پیاری ہے۔ نیند تمہیں پیاری ہے، نیند میں سوئے رہو، غفلت کی نیند لیٹے رہو، یہ بستر جس پر کروٹیں بدل بدل کے ساری رات سوتے ہو، گولیوں کے پھکے پھکے کھا جاتے ہو، لیکن نیند پھر بھی تمہاری آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی مسجد میں قدم نہیں رکھا، کبھی آئے نہیں اللہ کے حضور گڑ گڑا کے معافی نہیں مانگی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، فرمایا مرشد ہو تو ایسا ہو، فرمایا میرے مرشد کریم حضرت سید سبتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے 78 سال تک دیکھا، 78 سال تک، اتت علیہ سمانو و سبعون سنہ، فرمایا 78 سال تک میں نے دیکھا وہ کبھی پہلو کے پل بھی نہیں سوئے۔ مجھے بتائیں گے کیسے نہیں سوئے؟ نیند کیا انہیں نہیں آتی تھی؟ کیا ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں بھی لیٹ جاؤں لمبی تان کر سو جاؤں؟ کیا ان کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا تھا؟ ان کا بدن تھکتا نہیں تھا، شکستہ نہیں ہوتا تھا؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ جب ان سے پوچھا گیا حضور نیند کیوں نہیں آتی، فرمایا جسے پتا ہو جہنم کی آگ میرے انتظار میں ہے اسے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ جسے پتا ہو اونٹ کی طرح بڑے بڑے بچھو جہنم کی آگ کے اندر میرے منتظر ہیں اسے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ جس کو جج کہہ دے یہ فیصلہ سنا دے فلاں تاریخ کو آپ کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، اس مجرم کو کیا جیل کی سلاخوں کے پیچھے نیند آ سکتی ہے؟ کہ تنگ و تاریخ کوٹھڑی کے اندر اسے نیند آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ جس کو موت کا پروانہ تھما دیا گیا اسے نیند نہیں آ سکتی، اور اسے پتہ نہیں ہے کہ اگلے پل میں پتہ نہیں میرا کیا بنے گا اسے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ جسے پتا ہے میں نے قبر میں جانا ہے، یہ میرے سارے اپنے مجھے پھولوں کے ہاتھ پہنا کر چٹی کفن کی چادریں پہنا کر قبر میں لٹا کر آ جائیں گے، پھر نیند کیسے آتی ہے؟ جسے پتا ہے موت کا فرشتہ آئے گا میری روح کو نکالے گا اور میرے بدن سے یوں روح نکلے گی جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹے کی لکڑی پہ رکھ دیا جائے پھر کھینچا جائے، فرمایا جیسے وہ کپڑا سلامت نہیں آتا یوں بدن سے روح نکلتی ہے، جسے یہ پتا ہو پھر بھی آنکھ لگ گئی، آنکھ نہیں لگنی چاہیے، آنکھ اس کی لگے جسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے جانا ہے قبر کے اندر۔ فرمایا جب کوئی قوم کے بڑے جب مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں الا امہ اللہ بعقابہ، فرمایا پھر جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر سب کو پکڑتا ہے۔ اگلی حدیث کے پاس سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر، فرمایا نیکی کی دعوت دیا کرو۔ شادی کی دعوت تو ہر ایک دے رہا ہے، کھانے کی دعوت تو ہر ایک دے رہا ہے، دوستوں کو ہوٹل کے اندر جا کر انوائٹ کر کے کھانا کھلانے کی دعوت تو ہر ایک دے رہا ہے، آئے جی کبھی ہمارے گھر میں بیٹھے چائے کی پیالی پیے، یہ دعوت تو ہر ایک دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب بتا دے لتأمرن بالمعروف، کبھی نیکی کی دعوت دے، کبھی خیر کی دعوت دے، کبھی بھلائی کی دعوت دے، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جس کو برا عمل کرتے ہوئے دیکھیں دل کڑ اٹھے، دل کہے کہ یار اس کو برائی سے روکنا چاہیے۔ یہ مجرمانہ خاموشی ہے۔ میں نے اپنی گلی سے گزرتے ہوئے نوجوانوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان کو کبھی سمجھایا نہیں ہے، یہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ میں نے نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہیں، میں خاموش رہا، قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ میں نے اپنوں کو دیکھا کہ وہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر زندگی گزار رہے
ہیں لیکن میں نے کبھی نہیں سمجھایا، قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا نیکی کی دعوت دیا کرو، نیکی کے لیے لوگوں کو بلایا کرو، نماز کی دعوت دیا کرو، قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا کرو، اور جب برا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو پھر خاموش نہ رہا کرو، تڑپ کر کہا کرو یار یہ عمل اچھا نہیں ہے، تم اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو۔ فرمایا جو نیکی کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، برائی سے روکنا چھوڑ دیتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا آپ سنیے، فرمایا لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، فرمایا پھر اللہ تم پر، تمہاری قوم میں سے جو بدترین لوگ ہوتے ہیں تم پر مسلط کر دیتا ہے۔ ہم یہ رونے بیٹھ گئے کہ ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہے، اور حدیث پاک ہماری فکر کہیں اور لے کر جانا چاہتی ہے۔ فرمایا یہ تمہارے گناہوں کے سبب یہ عمل ہے، یہ جو تمہارے اوپر مسلط ہے، تمہارے بچے ذبح ہو جاتے ہیں لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا، ہسپتالوں کے اندر شیشے ٹوٹ جاتے ہیں انہیں احساس نہیں ہوتا، تمہارے مریض ان کے ماسک کھینچ لیے جاتے ہیں انہیں احساس نہیں ہوتا، یہ ایوان بالا کے اندر بیٹھ کر سیاست چمکاتے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہے، تھر کے اندر بچے مرتے رہے ان کی سیاست کی باقی ہے، یہ اسمبلی میں بیٹھ کر بلند بات دعوے کریں گے، یہ کہیں گے اتنا فنڈ چلا دیا، اتنا فنڈ چلا دیا، جب یہ تھر کے اندر جنازے نکلتے ہیں تو لوگ جو ہے جب نہر سے گزرنے لگتے ہیں تو وہاں پل بھی نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہوتے ہیں۔ میرے نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا تمہیں پتا ہے یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، جس کے سبب اللہ نے تمہیں یہ سزا دی ہے۔ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، تمہارے اوپر وہ بدترین قوم، وہ بدترین لوگ مسلط کر دیے ہیں جو اس قابل بھی نہ تھے کہ وہ ایمان والا میں بیٹھ کر تمہارے اوپر حکومت کرتے، لیکن تمہارے گناہوں کی وجہ سے ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا۔ اب ان کے کافروں کے نیچے تمہارے بچے کچل دیے جائیں، انہیں کوئی احساس نہیں، مائیں اپنے بچوں کی گردنیں کاٹ دیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہے، زینب نامی کئی بچیوں کے ریپ کر دیے جائیں، انہیں کوئی احساس نہیں، کشمیر کے اندر 13,000 سے زائد عورتوں کی عصمت دری کر کے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیے جائیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہے، جوان لڑکیاں اپنے گھروں سے نکل کر کشمیر کی آزادی کے لیے نکلے، انہیں کوئی احساس نہیں ہے، بے گور و کفن لاشیں پڑے ہو، انہیں کوئی احساس نہیں ہے، یہ تو لاشوں کی بھی سیاست کرتے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ ذرا، یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ یہ ہماری پہچان نہیں ہے، سید، مرزا، افغان، یہ ہماری پہچان نہیں ہے، ہماری پہچان کا ہے۔ اقبال کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کہا تم مسلمان سچے نہیں ہو سکتے، مسلمان وہ تھے جب آقا کے دین کا معاملہ آیا تو انہوں نے گھوڑے دریاؤں کے اندر بھی ڈال دیے، مسلمان سچے وہ تھے۔ اور میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ اسلام کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن جو سرکار کے گھرانے نے کیا، جو سرکار کے غلاموں نے کیا، میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا تم سے پہلے زمانے کے اندر ایک بزرگ تھے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہتے تھے، یقال لہ عقیب، جنہیں عقیب کہا جاتا تھا، جن کا نام عقیب تھا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر رہتے تھے۔ وَكَانَ فِي زَمَنٍ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ، اور ان کے زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا جو يعذب الناس، جو لوگوں کو عذاب دیتا تھا، تکلیف مبتلا کرتا، اپنی رعایا کی گردنیں کاٹ دیتا تھا، ان کے ناک، ان کے کان، ان کی آنکھیں نکال کر، کان کاٹ کر، ناک کاٹ کر لوگوں کو مسئلہ کر دیتا تھا۔ جب حضرت عقیل کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا لو نزلت الی ھذا، اگر میں اس پہاڑ سے نیچے اترا تو فامرته بتقوی اللہ عز وجل، تو پھر میں لوگوں کو اور اس ظالم بادشاہ کو تبلیغ کروں گا، اسے نصیحت کروں گا، اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور ایک دن حضرت عقیل پہاڑ سے نیچے اترے، بادشاہ کے دربار میں پہنچے، کہنے لگے یا ھذا اتق اللہ، آج تم بادشاہ ہو، تم سے پہلے بھی بادشاہ تھے، تمہارے بعد بھی آئے، یہ سرائے خانہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہاں کوئی ٹکا نہیں ہے، یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہا، یہاں ہمیشہ کسی کا سکہ نہیں چلا ہے،
یہاں ہمیشہ کسی کی حکومت نہیں رہی ہے، آج تم ہو کل کسی اور نے ہونا ہے۔ ایک کام کرو، اللہ سے ڈرو، لوگوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ بادشاہ کے دربار میں، ظالم بادشاہ کے دربار میں حضرت عقیل نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب بادشاہ نے سنا تو غصے میں آ گیا، کہ لگا مثلو کا یا کلب مثلو کا یامرنی بتقوی اللہ۔ اب جو جملہ بولا میں ترجمہ کرنے کے لیے مجبور ہوں، کہنے لگا اے کتے تو مجھے سمجھائے گا کہ اللہ سے کیسے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے ولی کو کہنے لگا یا کلب مثلو کا یامرنی، اے کلب تو مجھے سمجھائے گا کہ اللہ سے کیسے ڈرنا چاہیے۔ لو عذبنک غدا لم يعذبه احد من العالمین، تو میں ایسی تکلیف دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ قیامت تک پھر لوگ مثالیں دیں گے کہ بادشاہ کے سامنے کلمہ حق نہیں بولا جائے۔ حضرت عقیل نے دل ہی دل میں سوچا اب آگ میں کود ہی پڑے ہیں، بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے باں، ابھی عقل سوچ رہی تھی کہ آگ میں کودنا چاہیے یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق نے کہا نہیں نہیں یہ کیا سوچنا، بے خطر کود پڑا، بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، کہا عقل ماتم کر رہی تھی، عقل سوچ رہی تھی، اور عشق ابراہیم نے چھلانگ لگا دی نمرود کی آگ میں۔ یہاں بھی حضرت عقیل نے سوچا کیا کرنا چاہیے، کہا اب آگ میں کود پڑے تو اب سامنا تو کرنا پڑے گا، تو کلمہ حق بولی تو کہا اے وقت کے بادشاہ ظالم تم ظلم کر رہے ہو، میں کلمہ حق بول رہا ہوں اور یہ کام میرے ذمہ میں ہے۔ صوفی وہ نہیں ہوتا جو ایک الگ مقام کے اندر بیٹھ جائے اللہ اللہ کرے، وہ صوفی نہیں ہے۔ اقبال کا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر، اصل صوفی یہ ہے جو خانقاہوں سے نکل کر گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے کے اندر مصطفیٰ کا پیغام پہنچائے۔ صوفی اسے کہتے ہیں، درویش اسے کہتے ہیں، کلندر اسے کہتے ہیں۔ یہ رحمانیت ہے، ایک گوشے کے اندر بیٹھ گئے اور تم نے اپنی فکر رکھی ہے، اور مصطفیٰ کی امت کی رہنمائی کون کرے گا، ان کی کشتی کو ساحل سے کون لگائے گا، یہ صوفی نہیں ہو سکتے۔ صوفی کون ہے؟ سچے صوفی امام حسین پاک تھے، سچے صوفی صدیق اکبر تھے، سچے صوفی فاروق اعظم تھے، سچے فاروقی عثمان غنی تھے، سچے صوفی مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا تھے، اور سچے صوفی خباب بن ارد تھے، سچے صوفی بلال حبشی تھے، سچے صوفی حضرت عمار بن یاسر تھے، سچے صوفی حضرت زلیخا، فرمائیے سارے صحابہ سچے صوفی تھے جنہوں نے مسجدوں کے اندر بیٹھ کر صرف نمازیں نہیں پڑھائی بلکہ بدر و احد خندق احزاب کے اندر جا کر تلواریں اٹھا کر بتا دیا کہ مصطفیٰ کی شریعت کے لیے جب کام کرنے کا موقع آئے گا تو تلواروں کے سائے کے اندر بھی پیغام دیں گے۔ اقبال کہتے ہیں نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ مزہ تو اس کے اندر ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، میں نیچے قرآن کی تلاوت کروں، یہ مزہ ہے، یہ کمال ہے۔ کمال تو یہ ہے تپتے صحرا کے اندر ہر طرف خون کے چھینٹے ہوں، ہر طرف اپنوں کے لاشیں بکھرے پڑے ہوں، بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوں، خیموں کو بھی آگ لگائی جا رہی ہو، اور پھر ہزاروں کا لشکر بھی سامنے کھڑا ہو، 18 سال کا علی اکبر بھی ذبح کر دیا گیا ہو، شیرخوار علی اصغر بھی ذبح کر دیا گیا ہو، اون محمد کی خوبصورت جوانی بھی لٹ چکی ہو، قاسم کی جوانی بھی لٹ چکی ہو، بہن وہاں خیمے میں رو رہی ہو، اور پھر بھی امام حسین پاک سامنے جا کر کہے کہ مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ یزید کے ہاتھ میں نہ کل ہاتھ دیا تھا نہ آج دیا ہے، کہا اس کو کہتے ہیں سچا صوفی جو مصطفیٰ کی شریعت کا کام کرتا ہے، سبحان اللہ، جو سرکار کے دین کا کام کرتا ہے، اس کو سچا صوفی کہتے ہیں۔ یہ کمال ہے۔ حضرت عقیل نے فرمایا جو تم کر سکتے ہو کرو، میں نے کل بھی یہی مانا جبی تھی، آج بھی یہی قصیدہ ہے کہ تم ظالم ہو۔ ظالم کو ظالم نہ کہے تو کیا کہے؟ فرماتے ہیں کہ جب یہ جملہ بولا نا تو بادشاہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا پھر آؤ فَأَمَرَ بِهِ أَن يُسْلَخَ مِن قَدَمَيْهِ إِلَىٰ رَأْسِهِ۔ یہ جملے اگر آپ نے توجہ کے ساتھ نہ سنے تو میری ساری تقریر ضائع ہو جائے۔ یہ جملے یہ تاریخ ساتھ جملے بول رہا ہوں، فَأَمَرَ بِهِ أَن يُسْلَخَ مِن قَدَمَيْهِ إِلَىٰ رَأْسِهِ۔ بادشاہ نے کہا اس کو زمین پہ لٹا دیا گیا، زمین پہ لٹا دیا گیا، کہا اس کو مرنے نہیں دینا، لیکن اس کے کس طرح زندہ جانور مرنے والے جانور کھاد کو کھینچا جاتا تھا۔ یسلخ این یسلخ من قدمہ الی رأسہ، پاؤں سے اس کی کھال کو ادھیڑنا شروع کرو۔
کو ایسی ضرب بھی نہیں لگانی کہ اس کی روح نکل جائے، لیکن اس کے پاؤں کی انگلیوں سے اس کی کھال کو، اس کے چمڑے کو، اس کی جلد کو ادھیڑنا شروع کرو۔ آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، یہ انگلی کا تھوڑا سا چمڑا بھی اگر جدا ہو جائے تو کتنے تڑپ جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، لیکن پاؤں سے جس کی جلد کو اس حالت میں ادھیڑا جا رہا ہے، جدا کیا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ بھی ہے، لیکن اس کی جلد سے، اس کے جسم سے اس کی کھال کو ادھیڑا جا رہا ہے۔ جب ادھیڑا جا رہا تھا فلما بلغ بطنہ، پھر وہ درد کی انتہا کو پہنچے، اور جب پاؤں سے جلد، یہ جسم کی یہ اوپر والی جلد ادھیڑتے جب پیٹ تک پہنچے، انتن شدیدتن، تو درد کی وجہ سے حضرت عقیل کی دھاڑیں نکل گئی، درد کی وجہ سے بڑا اپنے ہونٹوں کے اوپر زور لگا کر، اپنے منہ کو دبا کر کوشش کرتے رہے چیخ نہ نکلے۔ عقیل یہ بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں اپنے رب کے دین کے لیے، ظالم بادشاہ کے سامنے تمہیں قربان کیا جا رہا ہے، لیکن تمہیں پتا ہے تمہارا رب آج کتنا خوش ہوگا، تمہیں پتا ہے آج تمہارا رب کتنا تم سے راضی ہوگا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تھپڑ کھائے ہیں دین کے لیے، ہمیں پتھر مارے گئے ہیں، ہمیں گالیاں دی گئی ہیں، برا بھلا کہا گیا، کچھ نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی دین کا کام نہیں کرتے۔ لیکن وہ عقیل جو پہلے زمانے کے اندر اللہ کا ولی تھا، ایک بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بولنے کی وجہ سے اس سزا کو پہنچے، اب پورے بدن سے چمڑا ادھیڑتے جب بدن تک پہنچے، پیٹ تک پہنچے، انتن شدیدتن، ایک دھاڑ نکلی، چیخ نکلی، اور جب چیخ نکلی تو فرماتے ہیں آسمانوں سے آواز آئی، اللہ نے الہام فرمایا اے عقیل اس پہ صبر کر، اخرجک من دار الحزن الی دار الفرح، تمہیں غم کے جہان سے نکال کر چند لمحوں کے بعد اس جہان میں داخل کر دیں گے جہاں خوشی نہیں، خوشی اخرجک من دار الحزن الی دار الفرح، ایک غم کے جہان سے نکال کر تمہیں خوشیوں کے جہان کے سپرد کر دیا جائے گا، من دار الضیق الی دار الوسع، تمہیں تنگی کے مقام سے نکال کر وسعتوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ حضرت عقیل خاموش ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، بدن درد کی آواز کا بن گیا، پورا بدن زخمی ہو گیا، لہو نکل رہا ہے، بدن کا خون نکل رہا ہے، چمڑا ادھیڑا جا رہا ہے، حتیٰ کہ فلما بلغ السلخ الی وجہہ، حتیٰ کہ جب نکالتے چمڑا ادھیڑتے جب منہ تک پہنچے، آپ سمجھ کر سکتے ہیں کسی کا چمڑا ادھیڑ دیا جائے تو اس کی حالت کیسی ہوگی، جب منہ تک پہنچے، اب پھر اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے، پھر چیخ نکلی۔ اب امام ابن ابی دنیا اپنی کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا اب اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا اے عقیل اب کیت اہل السماء و اہل الارض، اے عقیل تو نے، تیرے اس درد نے، تیری اس دھاڑ نے، تیری اس چیخ نے میرے آسمان کی مخلوق کو بھی رونے پر مجبور کیا۔ اب کیت اہل السماء، تو نے میرے آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا دیا، وَأَهْلَ أَرْضِ، تو نے زمین کی مخلوقات کو بھی رونے پر مجبور کر دیا۔ اور اگلا جملہ سنیے، وَأَزْهَنْتَ مَنْ لَا يَكُفُّ عَنْ تَسْبِيحِ، میرے وہ فرشتے جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کبھی تسبیح ان کی نہیں رکی، وہ ہمیشہ تسبیح کیے جا رہے ہیں، لیکن آج جب تیری دھاڑ نکلی، جب تیری تڑپ والی آواز نکلی، وَأَزْهَنْتَ مَنْ لَا يَكُفُّ عَنْ تَسْبِيحِ، جن کی تسبیح آج تک رکی نہیں تھی، لیکن آج ان کی تسبیح کرنا، جب ان کے کانوں تک تیری آواز پہنچی وہ تسبیح کرنا بھی بھول گئے، وہ تسبیح کرنا بھی بھول گئے۔ اب آواز نہ نکالنا، اب آواز نہ نکالنا، اگر آواز نکالی تو پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دو، اس پوری نسل کو برباد کر کے رکھ دو۔ اب آواز نہیں آنی چاہیے، حتیٰ کہ وہ ختم ہو گئے، جام شہادت نوش کر دیا، لیکن پھر آواز نہیں نکلی۔ میں نے کہا جب دین کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں تو پھر مصطفیٰ کا دین یوں بلند ہوتا ہے۔ جب دین کے لیے یوں کلمہ حق کہنے کے بعد جب شہادتوں کی سرفرازیاں ملتی ہیں پھر دین ساری کائنات میں عام ہوتا ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب کے اندر سرکار کا دین عام ہو جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، فرمایا جب نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دو گے، جب برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، فرمایا ثم يدعو خياركم،
فرمایا پھر تمہارے نیک لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. جب برما کی بچیوں کے یہ جسم کے حصے کاٹ کر جب بخشو وہ ظالم جب کباب بنا کے کھا رہے تھے، کیا ہمارے علماء تڑپ تڑپ کے دعائیں نہیں مانگ رہے تھے؟ پھر دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ مجھے بتائیے جب برما کے مسلمانوں کو وہ ٹائر رکھ کر ان میں ان کے بدن کو پھنسا کر پھر جب انہیں زندہ آگ میں جلایا جا رہا تھا، اس وقت کیا ہمارے علماء رو رہے تھے؟ کیا مسجدوں کے اندر گر گر کے معافیا نہیں مانگ رہے تھے، دعائیں نہیں مانگ رہے تھے؟ پھر ہماری دعائیں کیوں کر قبول نہیں ہوئی؟ جب کشمیر کی بچیوں کی عزت لوٹی جا رہی تھی اور آج تک ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہر ممبر و محراب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، پھر ہماری دعائیں کیوں کر قبول نہیں ہو رہی؟ مجھے بتائیے جب فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر جب وہ مسجد اقصی میں جاتے ہیں، یہودی ظالم جوتوں سمیت مسلمانوں کے قبلہ یمن کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں، کبھی بچوں پر برسٹ مار دیتے ہیں، کبھی نوجوانوں کو گولیوں سے زخمی کر دیتے ہیں. اس وقت مجھے بتائیے جب پوری کائنات کے اندر رو رو کر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، پھر ہماری دعائیں کیوں کر قبول نہیں ہوتی؟ جب ہندوستان کے اندر جامعہ اسلامیہ کے اندر ہو یا پھر کشمیر کے اندر ہو یا پھر پوری دہلی کے اندر ہو، جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، بوڑھے بوڑھے بزرگوں کی داڑھی سے پکڑ کر انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، پھر ہم لوگوں کے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں کیوں کر قبول نہیں ہو رہی؟ مجھے بتائیے جب افغانستان کے پہاڑوں کے اندر مسلمانوں کو وہیں ان کا قبرستان بنا دیا گیا، ہم رو رو کر دعائیں مانگتے رہے، ہماری دعائیں کیوں کر قبول نہیں ہوئی؟ عراق کے اندر عراق کو اجاڑ دیا گیا، چیچنیا کو اجاڑ دیا گیا، افغانستان کو اجاڑ دیا گیا، فلسطین کو اجاڑ دیا گیا، شام کو اجاڑ دیا گیا، برما کو اجاڑ دیا گیا، کشمیر جنت نظیر وادی کو اجاڑ دیا گیا، حتیٰ کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. ثم یدعو خیارکم، تمہارے متقی پرہیزگار رو رو کر گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ آمنہ کے لال کی آواز آتی ہے، تم نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دی، تم نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دی ہے، برائی سے روکنا چھوڑ دیا ہے. فرمایا جب یہ کام ہونے لگے گا، فرمایا پھر تمہارے نیک لوگ متقی لوگ دعائیں مانگیں گے، فلا یستجاب لہم، اللہ سنے گا ضرور لیکن دعائیں قبول نہیں فرمائے گا. پھر اللہ دعائیں قبول نہیں فرمائے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا نتیجہ یہ ہوگا لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَن لَّا يَرْحَمُ صَغِيرَكُمْ وَلَا يُوَقِّرُ كَبِيرَكُمْ. فرمایا پھر اللہ تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط کرے گا جو تمہارے چھوٹوں کو کاٹیں گے، تمہارے بچوں کو ذبح کریں گے، تمہارے بچوں کو کچل دیا جائے گا، ان کے اوپر ظلم ہوگا. لا يرحم صغیرکم، تمہارے بچوں کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا، وہ ایسے حکمران تم پر مسلط کر دوں گا. ولا یوقر کبیرہ، جو تمہارے بزرگوں کی توقیر نہیں کریں گے، ان کی عزت کے جنازے نکال دیں گے. مجھے بتائیے جب صحیحان کے اندر ثانیہ ہوا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ والدین کی جھولیوں میں بیٹھے تھے، گود میں بیٹھے تھے، جب وہ گاڑی چلی جا رہی تھی، جہاں بھی جا رہے تھے، جہاں ان کی منزل تھی، پتہ نہیں ان کے کیا سپنے تھے، کیا ان کے خواب تھے، کیا خوشیاں تھی ان کی، جب وہ والدین کے ساتھ جا رہے تھے، اور والدین کی کیا خوشیاں ہوں گی. اور جب اچانک ہمارے نوجوانوں نے جب ان کے اوپر گولیوں کی بھرمار کی اور انہیں خون کے اندر نہلا دیا، اور بچے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے، اپنے والدین کی آخری ہچکیاں نکلتی رہی، ان کی سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی. جب بچوں نے دیکھا اپنے والدین کو، والدہ کو، والد کو لاشوں میں تبدیل ہوتا ہوا، میرے آقا کے غلاموں، یہ پیغام، یہ جواب جب تمہیں کہیں نہ ملے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سے تمہیں جواب ملتا ہے. فرمایا تمہارے اوپر اللہ ایسے حکمران مسلط کرے گا، لا یرحم صغیرکم، جو تمہارے بچوں پر رحم نہیں کرے گا، جو تمہارے بچوں پر رحم نہیں کریں گے. ولا یوقر کبیرکم، تمہارے بوڑھوں کی عزت نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا سبب یہی ہے کہ تم نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا. کاش کہ ہمارے علماء یہ سبق دیں، یہ تباہیاں بتائیں، یہ تباہ کاریاں بتائیں کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل بھی ہیں، رسوا بھی ہیں، ہمیں گھسیٹا بھی جا رہا ہے، ہر جگہ ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس کا ایک ہی سبب ہے، ہم نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دی ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا کام کرنا چھوڑ دیا. اور اختتام کی طرف آتا ہوں. میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے، مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں. اور اس کو روایت کرنے والے، بیان کرنے والے امام بخاری ہیں. کتاب کا نام ہے تاریخ اوسط، اور روایت کرنے والی حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا.
فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ، جب میرے آقا مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں آئے، دل کے کاموں کے ساتھ سنیے گا، سبحان اللہ، مدینہ منورہ میں آئے تو آپ کی بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح ابو العاص جو اس وقت کافر تھے ان کے ساتھ تھا، وہ ان کے عقد میں تھی، ان کے نکاح میں تھی۔ تو جب والد گرامی گئے تو پھر حضرت سیدہ زینب کا سکون لٹ گئے، قرار لٹ گیا، کیونکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی تھی، امام الانبیاء کی بیٹی تھی۔ اب ہر وقت یہ فکر ہے کوئی موقع ملے میں مکہ کو چھوڑ کر اپنے پیارے بابا جان کے پاس چلی جاؤں، ادھر مجبوریاں پاؤں کی زنجیریں بنی ہوئی ہیں کہ میں جس کے نکاح میں ہوں وہ کافر بھی ہے اور میں اس کی بیوی بھی ہوں، تو جاؤں تو کیسے جاؤں؟ خرجت ابنتہ مع ابن کنانہ، کنانہ ایک قوم تھی تو بنو کنانہ کے ساتھ جیسے تیسے کر کے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے کے ساتھ مکہ سے نکلی۔ جیسے نکلی تو مکے والوں کو خبر مل گئی کہ امام الانبیاء جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ زینب چپکے سے نکل گئی ہے مدینہ کی طرف۔ اب سارے مکہ میں بھگدڑ مچ گئی، ہلچل مچ گئی۔ مکے والوں نے کہا ہم کافر ہیں، یہ ہماری بہو ہے، اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، حضور تک نہیں پہنچ سکتے، ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، تو پھر ان کے یہ دل کے ٹکڑے ہیں، ان کی بیٹی کو پکڑو، ان کو اذیت دو، جب یہ تڑپیں گی تو ادھر مصطفیٰ تڑپیں گے، جب یہ دکھ ان کو ہوگا تو ادھر آمنہ کے لال کو دکھ ہوگا، انہیں پکڑو، ہاتھ سے نہیں جانے دو۔ خرجوا فی اسرہا، اب سارے مکے والوں کی دوڑے لگ گئے، نکل پڑے، کوئی اس وادی کی طرف جا رہا ہے، کوئی اس وادی کی طرف۔ فَأَدْرَكَهَا حِبَارُ الْأَسْوَدِ، ایک حبار میں اسود نامی ظالم تھا، اسے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری نظر آ گئی۔ اب یہ دل کے کاموں کے ساتھ سنیے گا کہ ہمیں دین کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ آج ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے، یہ کام صرف بھائی رفاقت صاحب کا نہیں، قاری محمد سعید صاحب کا نہیں، اور آپ صرف مسجد کے اندر کی انتظامیہ کا کام نہیں، یہ امت مسلمہ کے اوپر یہ میرے آقا کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے جس کو ہم نے ادا کرنا ہے، نبھانا ہے، وہ کام ہم نے کرنا ہے۔ لیکن اس بات کو سن کر فیصلہ کیجئے گا، کیا ہم کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے کام کے ساتھ وفادار ہیں یا نہیں ہیں؟ جب حبار میں اسود نے سیدہ زینب کو دیکھا، اونٹ کے اوپر سوار ہے، اور یہ حالت ایسی ہے کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاملہ تھی، پیٹ کے ساتھ تھی، پیٹ میں بچہ تھا، اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اونٹ کے اوپر، اور پھر وہ چٹانوں والی زمین کے اوپر، نوکیلے پتھروں کے اوپر جب اونٹ قدم اٹھاتا ہے، رکھتا ہے تو اس سے درد محسوس ہوتا ہے، لیکن پھر خیال آتا ہے یہ درد برداشت کر لو، جب سونے بابا جان کے سامنے جاؤ گی، جب بابا جان کی باہوں میں ان کے سینے کے ساتھ سر رکھ کر جب اپنے دکھڑے سناؤ گی زینب، تو ساری دکھ، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، وہ باہیں جب پھیلے گی تو کتنا مزہ آئے گا۔ جب آپ بابا جان کے کاندھے پر سر رکھ کے میں اپنے دکھڑے سناؤں گی، آنسو بہاؤں گی، تو کتنا مزہ آئے گا۔ یہ دکھ برداشت کر لو، یہ تکلیف برداشت کر لو۔ سیدہ زینب چلی جا رہی ہے، حبار میں اسود اپنے اونٹ سے نیچے اترتا ہے، ہاتھ میں نیزہ پکڑتا ہے، نیزہ پکڑ کر حضرت سیدہ زینب کی سواری کے قریب آتا ہے، اور جب قریب آتا ہے فلم یزل یطعن بعیرها برکبہ، اس نے نیزے کی وہ چونچ، وہ نیزے کی نوکیلی وہ جگہ اس نے حضرت سیدہ زینب کی اس اونٹ کی پشت پر، پیٹ پر مارنا شروع کر دی۔ حضرت سیدہ زینب کو روکنے کی کوشش کی لیکن آپ نہیں روکی، عورت تھی، ڈر گئی کہ اگر رک گئی تو پھر ان کے ہاتھوں میں آ جاؤں گی، پھر یہ ظالم مجھے دوبارہ موقع دے جائیں گے، بابا جان سے پھر نہیں مل سکوں گی، اپنے بابا جان سے دور ہو جاؤں گی۔ تو وہ دوڑ رہی ہے کہ میں نکل جاؤں شاید کے، لیکن ادھر جب وہ چونچے ماری گئے، جب نوکیلا وہ نیزہ چبھتا رہا، حتیٰ کہ چبھتے چبھتے فرماتے ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ کبھی اس طرف آتا، کبھی اس طرف آتا، اس کی دوڑیں لگ گئی، حتیٰ کہ جب وہ اپنی ٹانکیں اٹھاتا رہا، حضرت سیدہ زینب اونٹ کی پشت سے وہ پتھر، وہ نوکیلے پتھر جو نیچے تھے، وہ چٹانیں تھیں، ان کے اوپر گری، حتیٰ سرعہا، جب گری تو گری کیسے ہے؟ پشت کے بل نہیں، بلکہ جیسے منہ کے بل بندہ گرتا ہے، اور پھر وہ حاملہ عورت ہو، منہ کے بل حضرت سیدہ زینب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کے اوپر جا کر گرتی ہے. اب امام بخاری لکھتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، وہ چوٹ اتنا سخت تھی، اثر والی تھی، اتنا درد دلانے والی تھی کہ آپ کے پیٹ کے اندر جو بچہ تھا وہ ضائع ہو گیا. اور آپ کو پتا ہے ایک ماں کا وہ پیدا ہونے والا بچہ اگر ضائع ہو جائے تو اس ماں کا درد کیا ہوتا ہے، اس ماں کو تکلیف کتنی ہوتی ہے. آپ گری اور حتیٰ کہ جب گری تو اب مکے والے آ گئے، آپ کو اٹھایا، وہ آپس میں لڑنے لگے، وہ کہنے لگے چلو اس کو واپس مکہ لے جاتے ہیں. حضرت سیدہ زینب درد کی وجہ سے گٹھلی بن گئی ہے، درد پا رہا ہے، آپ واپس چلی گئی. جب یہی خبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ پھوٹ پھوٹ کے روئے. حضرت امام بخاری کہتے ہیں میرے آقا نے حضرت زید بن حارثہ کو فرمایا، بار بار فرماتے، اکثر محفل کے اندر جب بھی بیٹھتے کہتے الا تجیبنی بزینب، الا تجیبنی بزینب، اے زید کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم مدینہ سے مکہ جاتے اور کسی طرح کر کے میری بیٹی کو لے آتے. یہ بات کے یہ درد عکاسی ہے. فرمایا الا تجیبنی بزینب، اے زید کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم مکہ میں جاتے اور وہ دردوں کی ماری میری بیٹی سیدہ زینب کو لے کر آتے. حضرت زید فرماتے جب اسلام پڑھا تو میں نے عرض کی بندہ نواز میں جانے کے لیے تیار ہوں. میرے آقا نے انگوٹھی اتاری، فرمایا اے زید اگر میری بیٹی نہ آنا چاہے، وہ شرم و حیا کی پیکر ہے، مصطفیٰ کی بیٹی ہے، تو جا کر میری انگلی کے اندر یہ پہنی ہوئی میری انگوٹھی نشانی کے طور پر میری بیٹی کو دینا، اسے سمجھ آ جائے گی میرے بابا جان مجھے یاد کر رہے. حضرت زید بن حارثہ نکلے، مکہ کی وادیوں میں پہنچے. جب پہنچے تو وہاں ایک بکریوں کا ریوڑ تھا، تو پوچھا لمن ترعا، یہ کس کی بکریاں ہیں، کون ہے چرواہا؟ تو اس چرواہے نے کہا میں ابو العاص کا نوکر ہوں. تو کہا یہ بتاؤ لمن حاصل غنم، یہ بکریاں کس کی ہیں؟ انہوں نے کہا زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکریاں مصطفیٰ جان رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بکریاں ہیں. تو اس حضرت زید نے فرمایا مہربانی ہو سکے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یہ انگوٹھی جا کر حضرت سیدہ زینب کو دو اور بتا دو تمہارے بابا جان نے ایک نوکر بھیجا ہے، ایک غلام بھیجا ہے جو تمہیں لینے کے لیے آیا ہے. اب وہ بکریوں کا چرواہا چاہتا ہے. چپکے سے حضرت سیدہ زینب کو انگوٹھی تھماتا ہے اور کہتا ہے تمہیں مبارک ہو، تمہیں آمنہ کے لال کا قصر لینے آیا ہے. وہ نکلتی ہے چپکے سے. حضرت زید بن حارثہ وہ بھی ساتھ ہے، حضرت سیدہ زینب بھی ساتھ ہے. مدینہ کے اندر انتظار ہو رہا ہے. میرے آقا ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر ہے. میرے آقا انتظار کر رہے ہیں، چل رہے ہیں خرامہ خرامہ. اور جب سیدہ زینب سامنے آتی ہے تو بیٹی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہتے ہیں، باپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہتے ہیں. لگتا یہ ہے بڑی مدت سے ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے تھے. گلے لگتی ہے اور لگتی ہے تو میرے آقا کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، فرمایا افضل بناتی، فرمایا میری بیٹیاں ساری چنگی ہیں، میری بیٹیاں ساری اچھی ہیں، ساری عظمت والی ہے، لیکن یہ میری بیٹی جو ہے اس سے افضل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ سے، میری وجہ سے، میرے دین کی وجہ سے میری اس بیٹی نے اپنا بچہ گوایا ہے، میری اس بیٹی نے اپنا بچہ گوایا، زخمی ہو گئی. اور امام بخاری کہتے ہیں اسی درد کی وجہ سے حضرت سیدہ زینب کی موت واقع ہوئی. اسی درد کی وجہ سے حضرت سیدہ زینب کی موت واقع ہوئی. تو میرے آقا کے غلاموں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے تو یہ قربانیاں دی ہیں. مجھے بتائیے میں نے اور آپ نے دین کو کیا دیا؟ میں نے اور آپ نے دین کو کیا دیا؟ آج دین آپ سے مجھ سے صرف وقت کا تقاضا کرتا ہے. یہ دین مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کیا آپ دین کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کیا آپ نماز کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا جذبہ بیدار کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے تو پھر آپ قیامت کے دن حضور کے سامنے جب کھڑے کیے جائیں گے تب آپ کی حالت کیا ہوگی؟ آپ حضور کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے. تو میرے آقا کے غلاموں آئیے یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں اپنے رب کے حضور کہ ہم دین کا کام کریں. میرا پیغام آپ میں سے کتنے افراد کو سمجھ آیا؟ سب کو سمجھ آیا؟ سب احباب کو سمجھ آیا؟ تو پھر آئیے مل کر اس کارواں کا حصہ بنے. اس
جامع مسجد کے اندر جو ہمارا ماہانہ درس قرآن پاک ہے، اس کو کامیابیوں کے منزلوں کو طے کرنے کے لیے، کامیابیوں کے راستے پر اس کو گامزن کرنے کے لیے ہمارے شانہ بشانہ چلیے۔ یہ محض مقصد صرف اتنا ہے کہ حضور کا پیغام عام کرنا ہے، نوجوانوں کے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے، بیداری امت کا یہ جذبہ لے کر میں نکلا ہوں۔ میرے ساتھ کے تمام احباب جو ہیں وہ شانہ بشانہ چل رہے ہیں، جتنے احباب باہر بیٹھے ہیں اندر بیٹھے ہیں، آپ سے اتنی گزارش ہے اگلے درس قرآن پاک کے اوپر کم از کم آپ اپنے ساتھ 2 3 4 5 10 بندوں کو دعوت دے کر انہیں ساتھ ضرور اکٹھا کر کے ساتھ لے کر آئے۔ ایسی محافل جس کے اندر آج کل نچے دار باتیں ہوتی ہیں، خطیبانہ واعظ و نصیحت ہوتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے، آپ امت کو خدا بچائیں، آئیں اس راستے پر چلیں، حضور علیہ السلام کی شریعت کا بیان ہو، اور اگر انشاءاللہ آپ اسی طرح محبتوں کا یہ خوبصورت نذرانہ، یہ خوبصورت انداز اختیار فرماتے رہے تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ اگلے درس قرآن پاک کے اوپر انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو 2 موضوعات میں سے ایک شمائل رسول ہے یا پھر حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے، ان میں سے کسی ایک موضوع کا انتخاب کر کے ہم ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ایک کڑی سے دوسری کڑی ملاتے ہوئے چلیں گے کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پل کیسے گزرا ہے، انشاءاللہ وہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اگر آپ حضرات یوں ہی کام کرواتے جی انشاءاللہ اگلا درس قرآن پاک ہمارا اور وقت مغرب کا عشاء، اگلا درس قرآن پاک 31 جنوری کو بعد نماز مغرب انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یہیں آ کر پڑھو، آپ حضرات کی زیارت کرو، اور مغرب کی نماز کے متصل بعد انشاءاللہ درس قرآن پاک شروع ہوگا اور اپنے وقت کے اندر بھی وقت کے اندر ہی اختتام پذیر ہوگا انشاءاللہ۔ آپ تمام احباب اپنے ساتھ دوستوں کو بھی دعوت دیں گے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کتنے احباب ہیں جو وعدہ کرتے داڑھی مبارک رکھنے کا؟ تو کافی احباب نے وعدہ کیا، میں آج یہ چاہتا ہوں آپ میں سے کتنے احباب ہیں جو یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز اگلے درس قرآن پاک کے اوپر ہم جب آئیں گے تو یہ بتائیں گے کہ ہم نے اتنے احباب کو نماز پڑھنے کی دعوت دی۔ کتنے احباب ہیں جو وعدہ کرتے ہیں؟ ہم اپنے اپنی جگہ پر مبلغ رسول بن کر، حضور کے دین کے داعی بن کر دعوت دیں گے، دعوت الی الخیر دیں گے، دعوت الی اللہ دیں گے، سنت کی بہاریں عام کریں گے، حضور کی شریعت کا کام کریں گے۔ آج مجھے اس محفل کے اندر 2 سے 3 نوجوان بزرگ کوئی ایسے چاہیے جو کھڑے ہو کر یہ اعلان کریں کہ ہم اپنے سر پر سرکار کی سنت مبارک کے مطابق امامہ شریف سجائیں۔ پہلے میں نے سرکار کی سنت مبارک کے حوالے سے عرض کیا، آج کی اس محفل کے اندر یہ کسی پر زور زبردستی نہیں ہے، میری بات اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کوئی بھی 2 بندے 3 بندے 1 بندہ کوئی بھی میرے دل کو ٹھنڈک مل جائے گی جو کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ مولانا آپ کی بات مجھے سمجھ آئی، میں اپنے سر پر حضور علیہ السلام کا امامہ مبارک ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کھڑے یہ ماشاءاللہ بھائی رفاقت ہے۔ اور ہمارے حضرت علامہ مولانا قاری عبد المجید صاحب نے یہ وعدہ فرمایا، پہلے بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے امام صاحب حضرت علامہ مولانا قاری سعید صاحب وہ بھی وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے سر پر حضور علیہ السلام کی سنت مبارک کے مطابق امامہ شریف سجائیں گے۔ پھر ایک نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہمارے ایک اور بھائی بھی کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ۔ تعلیم کا تو ویسے ہی ماشاءاللہ ایک بہاری بہار ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے بھائی یہ وعدہ فرما رہے، اعلان کر رہے ماشاءاللہ۔ ایک اور بھائی بھی کھڑے ہو گئے، آپ کا اس میں گرامی محمد عظیم، آپ واقعی عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا مصطفیٰ آپ کو بتایا ہے ماشاءاللہ۔ ایک واحد بزرگ کھڑے ہیں عبد الغفار صاحب ماشاءاللہ، ہمارے بابا جی عبد الغفار صاحب یہ تو ویسے محبت اہل بیت کے اندر حد سے زیادہ پیار کرتے حضور کی اہل بیت سے۔ آج انہوں نے ایک اور مزید ٹھنڈک دے دی، وعدہ فرما رہے کہ میں اپنے سر پر سرکار علیہ السلام کی سنت کے مطابق امامہ سجاؤں ماشاءاللہ۔ یہ خوبصورت یہ نیتیں کرنے سے ہماری آنے والی نسلوں کے اندر کیسا نکھار آئے گا۔ اگر ایسا ملک پاکستان ہم آنے والی نسلوں کو سونپیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ آنے
آنے والی نسلیں حضور کے عشق کے اندر کیسے بچنے گی، حضور کی محبت کے اندر کتنا ان کا جذبہ کتنا آسمانوں کی بلندیوں کو چھوڑنے والا ہوگا۔ اچھا مجھے بتائیں، جو لوگ بغیر ٹوپی کے بغیر امامے کے نماز پڑھ لیتے، جو کرتے، میں ان پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن ان کو بھی ایک نظر دیکھ کر واللہ باللہ یہ کسی پر تنقید نہیں، میں آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں، میں آپ سب سے زیادہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں میری نیکیاں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ مجھے پتا ہے کہ میری راتیں اور میرا دن کیسے گزرتا ہے، میرا رب بہتر جانتا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک نظر ان کو بھی دیکھیں اور ایک نظر جس نے سر پر امامت سجا رکھا ہو، ایک نظر اس کو دیکھیں، پھر سوچیں اس کا چہرہ کتنا پیارا ہوتا ہے، اس کا چہرہ کتنا چمکتا ہوا ہوتا ہے۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ امام محمد بن حسن شیبانی کا ایک یہودی کے ساتھ مناظرہ طے ہو گیا، یہودی نے کہا میں مناظرہ کروں گا، اور جب وقت مناظرہ آیا تو امام محمد بن حسن شیبانی نے آنکھوں میں کاجل لگایا، داڑھی مبارک پر تیل لگایا، جبہ مبارک سے تن فرمایا، سر پر امامت جب رکھ کر چلے، یہودی کی نظر پڑی تو وہی نظر پڑتے ہی وہ کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجمع کے اوپر سکت طاری ہو گئی، سناٹا طاری ہو گیا، کہنے لگے انگلیاں دانتوں میں دبا کر کہنے لگے آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے، مناظرہ کرنے سے پہلے ہی آپ نے میدان چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ لیا، کیا آخر ایسا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کوئی اور بات نہیں ہے، جب تمہارے امام محمد آ رہے تھے ایک کے سر پر امامہ تھا، چہرے پر داڑھی مبارک تھی، آنکھوں میں نور تھا، سینے مبارک کے اوپر سرکار علیہ السلام کی محبت نظر آ رہی تھی، جبہ مبارک پہنا ہوا تھا، ان کی چال بڑی نرالی تھی، سر پر امامہ تھا۔ جب میں نے ان کے حسن کو دیکھا تو میرے اندر سے آواز آئی جب چھوٹے محمد کا حسن اتنا تو بڑے محمد کا حسن، جب چھوٹا محمد، جب غلاموں میں سے غلام امام محمد کا حسن اتنا ہے، سنیے ذرا بڑے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے ہیں، تو میری زبان سے کلمہ جاری ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انشاءاللہ ہم رسائل پر بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو پمفلٹ بھی شاید کہ آپ میں سے بعض احباب تک پہنچا ہوگا، وہ چھوٹا سا ایک پمفلٹ دعوت کی صورت میں بھی تھا، دعوت نامے کی صورت میں بھی تھا، اور احوال امت اپنا درد بھی میں نے اس کے اندر بیان کیا، جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے وہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے وہ ایک تصویر میں نے کھینچی ہے، آپ حضرات کو احساس دلانے کے لیے کہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس کے اندر یہ آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ میرے چند ٹوٹے پھوٹے یہ جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو آپ محبتیں دے رہے ہیں میں اس کا حق نہیں ادا کر سکتا، میں اس لائق اور قابل نہیں تھا جو پیار آپ نے مجھے دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگلے درس قرآن پاک کے اوپر 31 جنوری بعد نماز مغرب جو درس قرآن پاک ہوگا انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ احباب انشاءاللہ تشریف لائیں گے، آپ احباب ضرور دوستوں کو دعوت دیں گے۔ 8 جنوری ماشاءاللہ ہمارے جناب بابا جی عبدالغفار صاحب ان کے ہاں 8 جنوری کو 11ویں شریف کے حوالے سے درس قرآن پاک کی صورت کے اندر محفل پاک ہوگی، اس کے اندر انشاءاللہ درس قرآن پاک کا خوبصورت اہتمام کیا جائے گا، سرکار غوث العالمین کے ذکر مبارک کی محفل کا انعقاد ہوگا 8 جنوری کو بعد نماز عشاء، بعد نماز عشاء انشاءاللہ۔ یہ جو اب نیکسٹ پروگرام مغرب کے بعد ہوگا؟ جی مغرب کے بعد۔ تو چلیں ٹھیک ہے، بعد میں بات کرتے ہیں، وہ تو ذرا مشکل نہیں ہو جائے گا مغرب کے ٹائم کام کاج والوں کو مطلب عائشہ کے ٹائم جمعے کا دن ہے آپ کا حکم ہے سے عشاء کے بعد اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس قرآن پاک کے اوپر آپ حضرات کو 40 احادیث مبارک جو میں نے اکٹھی کی ہے امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی کتاب المقاصد الحسنہ سے، اور میں نے بھائی رفاقت علی صاحب کو میں نے وہ پرچہ وہ مسودہ دے دیا ہے، وہ اگلے درس قرآن پاک کے اوپر آپ کو 40 احادیث مبارک کا وہ خوبصورت کتابچہ پمفلٹ وہ آپ کو دیں گے، آپ اس کو آگے مزید پھیلائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر درس قرآن پاک کے اوپر بیان کے ساتھ ساتھ تحریری صورت کے اندر بھی آپ کی اس روح کی غذا کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ کوئی نہ کوئی تحفہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سے حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ دعا کریں گے یہ میرے بوڑھے والد
حضرت علامہ مولانا حنیف فیض رسول قریشی سے یہ ان کی محنتیں ہیں جن کی وجہ سے آج میں حضور علیہ السلام کا یہ پیغام آپ کو سنا پا رہا ہوں. اب ان کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عطفت میرے اور میرے بھائی کے سروں پر اللہ تعالیٰ تعدیل قائم و دائم رکھے, انہیں عمر دراز عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.